आँख लगा के उड़ जाना। آج کی ہماری کہانی قوم کی ایک ایسی نڈر بیٹی کی جس نے اپنے خوابوں کو سچ کر دکھایا۔ یہ کہانی ہے اس بہادر اور دلیر لڑکی کی جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی اس عظیم بیٹی کی جس نے قوم کی پہلی شہید خاتون پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ کہانی ہے قوم کی بہادر بیٹی فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید تمغہ رسالت کی۔ مریم کی امی اسے آواز دیتی ہے اور اسے بلاتی ہے کہ آ جاؤ کچھ کھا لو، لیکن مریم کہتی ہے کہ نہیں امی، میں ابھی پلین بنا رہی ہوں، بعد میں کھا لوں گی۔ تو مریم کی دادی کہتی ہے تم نے اپنی بیٹی کو بہت سر پہ چڑھا دیا ہے۔ مریم کے والد فخر سے کہتے ہیں امی، لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور مجھے میری بیٹیاں بہت پیاری ہیں۔ تو مریم کی امی کہتی ہے کہ میری بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا کوئی بیٹا ہوگا اور جو بڑا ہو کر ہمارا نام روشن کرے گا اور اپنے والد کی طرح آرم فورس میں جائے۔ مریم کے والد کہتے ہیں یہ کام بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ کریں گی۔ اب مریم کی والدہ اپنے نوکر سے مٹھائی دیتے ہوئے اپنے نوکر سے کہتی ہے کہ 2 ڈبے اشرف صاحب کے ہاں دینا اور یاد سے انہیں کہہ دینا دوسرا ڈبہ شمائلہ بی بی کا ہے۔ اس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ تم لوگ کیوں ہر وقت مٹھائیاں بانٹتے رہتے ہو؟ تو مریم کی والدہ کہتی ہیں اس بار تو مریم نے پورے جونیئر سیکشن میں ٹاپ کیا ہے۔ اور اس کی والدہ کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں نا کہ مریم کی ہر بات کو لے کر مختار صاحب کو خوشی ہوتی ہے۔ تو مختار صاحب کی والدہ کہتی ہیں مجھے یاد ہے مریم کی پیدائش پر مختار نے 18,000 روپے کے لڈو بانٹے تھے اور اگر یہی پیسے بچاتے تو اس کے جہیز میں کام آتے۔ تو مختار صاحب کی بیگم کہتی ہے اماں، ہمارے لیے تو ہماری بیٹیاں ہی سونا ہیں، انہیں پڑھا لکھا کر ہمیں کندن بنانا ہے۔ مریم کی امی اسے کہتی ہے کیا دیکھ رہی ہو مریم؟ تو مریم کہتی ہے برڈز کو دیکھ رہی ہوں امی۔ اس کی امی کہتی ہے پتہ ہے یہ کتنا اونچا اڑتے ہیں؟ تو مریم کہتی ہے ماما، اگر میں اڑ سکتی تو اس سے بھی اونچا اڑتی۔ مریم کی امی اس کو اسکول کے لیے تیار کرتے ہوئے کہتی ہے کیا کر رہی ہو؟ تمہاری بہن کتنی دیر سے تیار ہو گئی ہے۔ مریم کی ٹائی پر لکھا مریم دیکھ کر اس کی امی کہتی ہے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ مریم کہتی ہے ماما جان، مجھے بھی اپنا نام چاہیے، جیسے بابا روز اپنے یونیفارم پر اپنا نام لگا کر جاتے ہیں۔ تو اس کی امی اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کے بابا آفیسر ہیں، آپ نے اپنا یونیفارم گندا کر دیا ہے۔ تو مریم کہتی ہے نہیں ماما، میں اپنا یونیفارم کبھی گندا نہیں کروں گی۔ وہ بڑے پیار سے اپنی امی کو گلے لگا کر کہتی ہے پلیز آپ میرا بھی نام بابا کی طرح میری یونیفارم پر لکھوا دیں۔ تو اس کی امی اس کو سمجھاتی ہے جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو میں آپ کے یونیفارم پر آپ کے نام کا بیج بنوا کر لگا دوں گی۔ تو مریم ضد کرتی ہے تب تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو اس کی امی اس کو کہتی ہے اب کی بار جب ہم مارکیٹ جائیں گے تو آپ کے یونیفارم پر آپ کے نام کا ایمبرائڈری کروا دوں گی۔ مریم کلاس میں کچھ بنا رہی ہے۔ کلاس میں سب بچے ٹیچر کو سلام کرتے ہیں۔ مریم کی ٹیچر مریم سے کہتی ہے آج کیا بنایا ہے آپ نے؟ تو مریم گھبراتے ہوئے کہتی ہے میم، میں نے F-16 بنایا ہے۔ تو اس کی ٹیچر کہتی ہے PAF کے سارے پلینز رٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی بنا دیتی ہو۔ تو مریم کہتی ہے پلین بنانا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، پلین اڑانا بڑی بات ہے۔
مریم کی والدہ اس کے والد کو سینڈوچ دیتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مجھے تم پر فخر ہے۔ مریم کے والد کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی اس ٹیسٹ میں صرف پاس ہی نہیں ٹاپ کرے گی۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میری ماروی ڈاکٹر بنے اور میری مریم انجینئر، اور آج میری بیٹی نے میرا خواب پورا کر دیا۔ مریم کے والد اس سے پوچھتے ہیں کہ مریم تمہاری انجینئرنگ کی کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ مگر مریم خاموش اپنے خواب کو پورا کرنے کی چاہ کی سوچ میں گم ہے۔ اس کے والد دوبارہ آواز دیتے ہیں مریم، تو وہ چونک کر اپنے والد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے جی بابا۔ تو اس کے بابا پوچھتے ہیں تمہاری یونیورسٹی کی کلاسز کب سے شروع ہوں گی؟ تو مریم ان کو ٹالتے ہوئے کہتی ہے بہت جلدی بابا۔ مریم کی بہن مریم کو کافی دیتے ہوئے مریم اس کو تھینک یو کہتی ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر کہتی ہے تم خوش نہیں ہو؟ مریم کہتی ہے سچ پوچھو تو نہیں۔ تو اس کی بہن کہتی ہے کتنی مشکل سے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے، ترستے ہیں لوگ، لیکن مریم کہتی ہے مجھے انجینئر نہیں بننا۔ تو اس کی بہن کہتی ہے یہ پہلے سوچنا تھا۔ تو مریم کہتی ہے ماما اور بابا کی خواہش تھی تو میں نے انجینئرنگ پڑھ لی۔ تو اس کی بہن کہتی ہے تو اب کیا ہوا ہے، 4 مہینے سے یونیورسٹی جا رہی ہو، اب کیوں چھوڑو گی؟ تو وہ کہتی ہے مجھے ایئر فورس میں جانا ہے۔ اس کی بہن چونک کر کہتی ہے سیریسلی؟ اس کی بہن کہتی ہے انجینئرنگ پسند نہیں، یونیورسٹی جانا پسند نہیں، لیکن ایئر فورس میں جا کر انجینئر بننا ہے۔ تو مریم کہتی ہے یہ کس نے کہا ایئر فورس میں جا کر انجینئر بننا ہے؟ اس کی بہن پوچھتی ہے تو پھر مریم کہتی ہے مجھے پائلٹ بننا ہے۔ تو اس کی بہن اس کی بات کو مذاق سمجھتی ہے تو مریم کہتی ہے ماروی میں سیریس ہوں۔ تو ماروی کہتی ہے یس آئی نو۔ مریم کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے ایئر فورس میں جانا، کوئی مذاق بات نہیں ایئر فورس جوائن کرنا۔ تو تو مریم اپنے والد سے کہتی ہے بابا ایک دفعہ کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ تو اس کے والد اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا ابھی پہلا سیمسٹر ختم ہوا ہے اور تم پورا سال ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے لگا دو گی، سال ضائع ہو جائے گا۔ تو مریم کہتی ہے ساری زندگی غلط پروفیشن میں ضائع کرنے سے بہتر ہے 1 سال آپ صحیح پروفیشن کے لیے ضائع کر دیں۔ تو مریم کی والدہ اس کے والد کو سمجھاتی ہے کہ مختیار کوشش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو اس کے والد ہاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، جو کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہوگا۔ مریم کانفیڈنٹلی پکا ڈن کرتی ہے اور مریم والد اور والدہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے والد کہتے ہیں کھیل سمجھ رہی ہے ایئر فورس کو، اتنا آسان نہیں ہے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا۔ اب مریم ایئر فورس کے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ اس کی بہن اس کو آ کر کہتی ہے تم اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تو مریم کہتی ہے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو اس کی بہن غصے میں کہتی ہے انجینئر بننے کے لیے تو اتنی محنت نہیں کی جتنا ایئر فورس میں ایڈمیشن کے لیے کر رہی ہو۔ تو مریم کا بھائی کہتا ہے اگر فیل ہوئی تو رو رو کر میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مریم کہتی ہے نہ میں فیل ہوں گی نہ میں روں گی، تم میرا دماغ خراب نہ کرو، اور وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ مریم کے گھر کوریئر آتا ہے جو اس کے والد ریسیو کرتے ہیں۔ مریم کے والد اس کو سمجھاتے ہیں مریم ایک دفعہ پھر سوچ لو۔ تو مریم کہتی ہے بابا میرا انٹرویو ہونے والا ہے اور آپ مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اس کے والد کہتے ہیں ڈسکریج نہیں کر رہا، اگر خدا نہ کرے انٹرویو میں فیل ہو گئی تو زیادہ ڈسہارٹ ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ریٹن ٹیسٹ سے پہلے بھی یہی کہا تھا۔ تو اس کے والد کہتے ہیں بیٹا
रिटन टेस्ट तो हर कोई पास कर लेता है। तो मरियम कहती है मैं इसमें भी पास हो जाऊंगी अगर आप मुझे इस तरह डिस्करेज करना बंद कर दें तो। इसके वालिद कहते हैं मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक दफ़ा जो आगे बढ़ गया फिर इसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो मरियम कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं एयरफोर्स छोड़ के वापस आ जाऊंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मज़ीद अगली किस्त इसकी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।